بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کوئی تھوڑی دیر پہلے ISPR کی ایک پریس ریلیز آئی اور وہ بہت ہی امپورٹنٹ پریس ریلیز ہے اس کی پاکستان کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے، اور پھر جو بہت سی باتیں ہو رہی تھیں کہ آرمی چیف کے ریٹائرمنٹ کے اوپر کہ جی ریٹائرمنٹ ہوگی نہیں ہوگی، ایکسٹینشن کے بارے میں بہت سی باتیں ہو رہی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ $1 بلین نہیں بلکہ $1 بلین کویشچن ہے کہ وہ ریٹائر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اور پھر اس کے علاوہ ظاہر ہے میری بھی اطلاعات تھی، میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ ایلیمنٹس یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی وہ پرائم منسٹر کو وہ مشورہ دے رہے تھے کہ آپ کنونس کریں آرمی چیف کو کہ وہ 6 ماہ کی کم از کم ایکسٹینشن دیں۔ تو اس لحاظ سے ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ایک پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ انفارچونیٹلی ہر 3 سال بعد جب بھی یہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ جو بھی مسائل ہوتے ہیں تو اس سے پاکستان کی جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے جو اس کے اوپر بڑا ایک نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں آپ کو بتاؤں کہ آج جو ISPR نے ایک پریس ریلیز جاری کی تو اس کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سیالکوٹ اور منگلا گیریزن کا الوداعی دورہ کیا۔ تو یہ بہت ہی مطلب ہے کہ ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ وہ فیئر ویل ان کا وزٹ تھا ان گیریزنز کا، سیالکوٹ اور منگلا کا، اور بیسیکلی یہ میری ذاتی رائے میں مجھے اس میں ذرا برابر شک نہیں ہے، چونکہ اس طرح کی باتیں بہت سی ہو رہی تھیں تو یہ انٹینشنلی لکھا گیا، اور یہ ظاہر آرمی چیف کی ان کے کہے کے اوپر لکھا گیا ہوگا اور انٹینشنلی لکھا گیا تاکہ ایک بات کنوے ہو جائے، بڑی صاف کنوے ہو جائے کہ آئی ایم ریٹائرنگ آن the 29th of this month، اور یہ کہ جی اس مہینے کے آخر میں جو میری ایکسٹینشن تھی جو اس کا ٹینیور کمپلیٹ ہو رہا ہے اس میں ریٹائر ہو رہا ہوں، اور اس کے بعد میری کوئی انٹینشن نہیں ہے کہ میں ایکسٹینشن لوں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں کچھ دنوں سے اس مسئلے کے اوپر بات کر رہا تھا، اور کچھ تو میں آپ کو انفارمیشن بھی دوں گا کچھ اس بارے میں ایکسٹینشنز کے بارے میں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہی پھر میں نے جنگ میں ایک کالم بھی میرا چھپا ہے جو میں نے کل لکھا تھا، اور آج کالم اس میں نے چونکہ اس قسم کی باتیں ہو رہی تھیں اور یہی والی بات کہ کچھ لوگوں نے PMLN کو اپروچ کیا اور کہ یہ کہ جی وہ پرائم منسٹر کو وہ یہ کہیں کہ وہ کنونس کریں آرمی چیف کو کہ ان کو 6 مہینے مزید رہنا چاہیے، ایکسٹینشن لینی چاہیے، تو جس کے اوپر میرا بھی یہ تھا کہ اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے، اور یہ جو ہے یہ نہ ملک کے لیے ٹھیک ہوگا، نہ یہ جو ہے نہ پاکستان کے لیے ٹھیک ہوگا، نہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ٹھیک ہوگا، نہ ہی پاکستان کی جمہوریت کے لیے ٹھیک ہوگا، نہ ہی یہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے حق میں بہتر ہوگا، اور نہ ہی یہ فوج کے انسٹیٹیوشن کے لیے بہتر ہوگا۔ سو اس طرح کی چیز میں آپ کو بتاؤں میں اس کا مخالف تھا، اور میں تو ویسے بھی ایکسٹینشنز کے خلاف ہوں، اور میرا یہ شروع سے میرا ایک ویو پوائنٹ ہے۔ تو میرا جو آج جنگ میں کالم تھا تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کالم کا جو ہیڈ لائن تھی وہ یہ تھی کہ وزیر اعظم آرمی چیف غلط مشوروں سے ہوشیار رہیں، اور پھر میں آگے جا کے میں نے جو اس ایشو کے اوپر جب میں لکھ رہا تھا تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں ایک اس میں امپورٹنٹ اس میں چیز میں جو ہے نا وہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ میں نے اس میں جو یہ بات کہ جی گزشتہ روز مجھے اپنے ذرائع سے اطلاع ملی کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور نون لیگ کے رہنما نواز شریف کو کچھ لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو 6 ماہ کے لیے ایکسٹینشن دے دی جائے، جبکہ جنرل باجوہ پہلے ہی صاف کہہ چکے ہیں کہ وہ مزید ایکسٹینشن نہیں لیں گے اور اس ماہ کے آخر میں ریٹائر ہو جائیں گے۔ اچھا، پھر میں نے لکھا، اور یہ میں نے آپ سے بھی پہلے شیئر کر چکا ہوں کہ مجھے ذاتی طور پر اہم عسکری ذرائع نے یقین دہانی کرائی تھی، اور یہ میرا ہے کوئی 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے، اور میں نے اس وقت بھی میرا حال ہے میں نے آپ سے شیئر کیا تھا وی لاگ کے اوپر کے ذریعے بھی، اچھا، کہ یقین دہانی کرائی تھی کہ جنرل باجوہ مزید ایکسٹینشن کسی صورت میں نہیں لیں گے۔ اب کچھ افراد اس کوشش میں ہے کہ وزیر اعظم جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کے لیے راضی کریں۔ ایسا مشورہ دینے والے نہ حکومت کے خیر خواہ ہیں نہ جنرل باجوہ کے۔ مجھے امید ہے کہ وزیر اعظم اور نون لیگ کی قیادت کے ساتھ ساتھ جنرل باجوہ بھی ایسے مشورے کو سختی سے رد کریں گے۔
تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جی آج آئی ایس پی آر نے اس جو یہ والی جو چیز ہے اس کو بالکل رد کر دیا، اور اب ظاہر ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے کے آخر میں ریٹائر ہو جائیں گے، پھر نئے چیف کی اپوائنٹمنٹ کی طرف مطلب ہے کہ اب رستہ کھل گیا، اور پھر ایک اس چیز سے یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس سے اس ملک کو ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی ملے گی، کیونکہ بہت قسم کی باتیں میں آپ کو بتاؤں ہو رہی تھیں، اور پتہ نہیں لوگ کیا کیا کچھ باتیں کر رہے تھے۔ الحمدللہ اس وقت اس قسم کی پریس ریلیز کا آنا یہ بہت ہی ٹائملی ہے اور بہت ہی اچھا فیصلہ ہے۔ اچھا، اس میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میری اطلاعات ہیں، اور کہ جب پہلے ظاہر ہے جب ایکسٹینشن ایک آلریڈی جنرل واجد صاحب نے لی تھی، تو مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ اس کے بعد یعنی کہ میرے جو ذرائع ہیں ان کو ریئلائزیشن تھی کہ ان کو وہ ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے تھی، اور یہ فردر ایکسٹینشن کے لیے پھر آپ کو پتہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی جو ریسنٹلی پریس کانفرنس تھی انہوں نے اس میں یہ کہا بھی تھا کہ عمران خان صاحب نے مارچ میں اپنی حکومت کو بچانے کے لیے انہوں نے تو فور انڈیفینٹ پیریڈ جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کی آفر کی تھی، جو کہ ظاہر ہے انہوں نے قبول نہیں کی۔ تو اب یہ ہے کہ جی اب یہ لیٹسٹ جو بھی ایفرٹ تھی اس کے جواب میں یہ جو آج کی پریس ریلیز ہے اس کا ایک جواب آ گیا۔ اس دوران میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ گورنمنٹ عمران خان صاحب کی چلی گئی تھی اور اس کے بعد ابھی جو موجودہ حکومت آئی تھی، تو کولیشن جو ابھی گورنمنٹ ہے، یہ جو اتحادیوں کی حکومت ہے، میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس میں بھی لوگ ایسے تھے، اور اس میں پی ایم ایل این کے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ یہ چاہتے تھے کہ جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ملے، اور لیکن یہ جو لیٹسٹ جو میں ایلیمنٹس کی بات کروں یہ کوئی اور ایلیمنٹس تھے، جو میری اطلاعات کے مطابق کچھ اور ایلیمنٹس تھے، لیکن اینی ہاؤ یہ ایک اٹریکشن ہوتی ہے کہ جی ایک آرمی چیف ظاہر ہے بڑی اہم پوزیشن ہوتی ہے، اور پاکستان جیسے ملک میں جس قسم کا انفلوئنس ہوتا ہے آرمی چیف کا، اور آرمی چیف اگر اس طرح سے اگر ان کو ایک اٹریکشن یا لیورمنٹ ان کے لیے تھی، اور اگر انہوں نے ظاہر اس طریقے سے انہوں نے یہ رد کیا تو یہ انہوں نے بہت اچھا کیا، اور ان کی اپنی لیگیسی کے لیے اچھا ہوگا۔ 2018 میں مطلب ہے کہ ماضی میں جا کے اگر دیکھیں، اور آپ جب جنرل باجوہ صاحب کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان سے غلطیاں ہوئیں، تو انہوں نے ان غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، اور میرا خیال ہے کہ یہ وہ ایک سٹیپ ہے جو کہ، اور یہ بھی جو ابھی جو چیز ہے کہ جی ان کو پہلے عمران خان صاحب نے ابھی مارچ 2022 میں جس کی تصدیق عمران خان صاحب نے خود بھی کی، اور اس کے بعد اس گورنمنٹ کے بھی کچھ لوگوں نے ان کو یہ بات کی کہ جی ایکسٹینشن لینے کی انہوں نے بات کی، تو اس چیز کو اگر انہوں نے رد کیا تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے، نہ صرف ان کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کے ادارے کے لیے، فوج کے لیے بہت بہتر ہے، اور ایون پاکستان کی سیاست کے لیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب تو ظاہر ہے چاہتے تھے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ کنٹینیو کریں، اور ان کو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ نیکسٹ الیکشن تک اور پھر نیکسٹ گورنمنٹ کے آنے تک، اور ان کو چونکہ امید تھی کہ میری نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی، تاکہ نیکسٹ گورنمنٹ جب ان کی الیکشن کے بعد جب ان کی گورنمنٹ آئے تاکہ وہ نئے آرمی چیف کو اپوائنٹ کریں، جبکہ آئین قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس لحاظ سے اب ظاہر ہے اس وقت اس وقت حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے، اس کو ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی میرا خیال ہے کہ اس اقدام سے ملی ہے، اور اس کی وجہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ ظاہر ہے پاکستان کے لیے بہتر کریں، لیکن اس کے باوجود میں ایک بات ضرور کہوں گا حکومت کو بھی اور عمران خان صاحب کو بھی کہ جی ان دونوں کو انگیج ہونا چاہیے، ان دونوں کی انگیجمنٹ بہت ضروری ہے، آپس میں بات چیت کے ذریعے پاکستان کے مسائل کو حل کریں، تاکہ یہ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ہم بات کرتے ہیں اور جس سے ہمارے اکنامک اسٹیبلٹی جڑی ہے اس ملک کی، تاکہ اس میں ایک پرماننس آئے، ایک کنسسٹنسی آئے۔ یہ کیا کہ جی بس کبھی کیا ہوتا ہے اور کبھی کس قسم کا مطلب ہے کہ مسائل ہوتے ہیں۔ اچھا، پچھلے 6-7 مہینوں کے دوران جو بھی ہوا میں آپ کو بتاؤں، اس دوران مجھے اس بات کا بھی پتہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ جو کیننس تھی کہ جی یہ ظاہر ہے ایک تو یہ کہ خود ہم نہیں انوالو ہوں گے، ہم کوئی سیاست نہیں کریں گے، لیکن ان حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کہ جس قسم کے حالات تھے ملک کی اکانومی اور یہی پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانے کے لیے یہ ضرور کوشش کرتی رہی اسٹیبلشمنٹ، اور ظاہر ہے اس میں جنرل باجوہ کا ظاہر ہے اہم کردار رہا کہ ان کو انگیج کیا جائے کسی طریقے سے کہ آپس میں بات چیت کرتے رہیں، بات چیت کریں، لیکن انفارچونیٹلی وہ بات چیت کا معاملہ جو ہے وہ مختلف ایفرٹس ہوئیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو میں ابھی جو میں بس اب کنکلوڈ کر رہا ہوں اس بات کے اوپر، میری
ریکویسٹ ہوگی، ظاہرہ گزارش ہے پاکستان کی خاطر، ہماری جو حکومت ہے وہ پھر ایک انیشیٹو لے لیں، اور پھر عمران خان صاحب کو پازیٹیولی رسپونڈ کرنا چاہیے اس قسم کے انیشیٹو کو، تاکہ بات چیت کے ذریعے آپ یہ مسئلے حل کریں، اور پھر آپ فیصلہ کریں کہ کب آپ الیکشن کروانا چاہتے ہیں، کون سے ریفارمز آپ کو ریکوائرڈ ہیں، اس طرح کی ساری باتیں۔ ادروائز جو ہے ورنہ یہ جس قسم کے معاملات، اور میں آپ کو بتا دوں کہ پھر لوگوں کا یہ جو حالات دیکھتے ہیں، لوگوں کا جمہوریت پر سے جو ہے ان کو اس سے چڑ ہو جاتی ہے کہ یہ کیسی جمہوریت ہے پاکستان میں، یہ کس قسم کے رویے ہیں ہمارے سیاستدانوں کے۔ تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ ان کو اپنی میچورٹی شو کرنی چاہیے، اور تاکہ جو ہمارے معاملات ہیں، جو ہم کانسٹیٹیوشنل رول، تاکہ ہم اس کی طرف جائیں۔ ہمارے ڈیموکریسی کا مطلب جو اصل یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی بہتر ہو، ان کی مشکلات حل ہوں، ان کو انصاف ملے۔ ہمارے جو عام ادارے ہیں، جو مختلف جو سرکاری ادارے ہیں، وہاں پہ لوگوں کے جو کام ہیں وہ بغیر رشوت اور بغیر سفارش کے ہونے چاہیے، تو لوگوں کی زندگی ایک ان کو چینج، اور پاکستان ترقی کرے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے سوچا آپ سے میں شیئر کر لوں، لیکن اٹ از اے گڈ ڈے، اور یہ پاکستان کے لیے میں آپ کو بتاؤں یہ بہت اچھا ہوا۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔